دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی اور اس کے بعد ان کی شہادت کی، اور اس ملکہ ہیروڈیاس اور شہزادی کی جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا تھا، اور اس شہزادی کی جس نے اپنے رقص کی قیمت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی صورت میں وصول کی۔ وہ شہزادی اور ملکہ کون تھی، اور اس کے بعد اس شہزادی اور ملکہ کا کیا انجام ہوا، اس حوالے سے معلومات آج کی ویڈیو میں فراہم کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بے پناہ دعاؤں کا ثمر تھے اور ان کے اکلوتے بیٹے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں عطا کیے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے نہایت برگزیدہ نبی تھے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ واحد انسان تھے جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی نوع انسان میں سے ہر شخص کسی نہ کسی گناہ سے مرتکب ہوا ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ واحد شخص اور نبی ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارتیں اور نشانیاں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں گزر چکی ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا اور ان کے مزید اوصاف پر روشنی ڈالی، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہے: اے یحییٰ، کتاب تورات کو پوری قوت سے سنبھالے رہنا، اور ہم نے اس کو بچپن میں ہی دین کی سمجھ اور اپنے پاس سے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بہت پرہیزگار اور والدین کا بڑا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکشی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا نہ تھا، اور وہ جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ہر حال میں اس پر سلامتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تو انہیں 5 باتوں کی تعلیم دی کہ وہ اپنی قوم کو سکھائیں تاکہ وہ ان باتوں پر عمل کر کے ہر گناہ سے بچ سکیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ۔ نمبر 2، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے تو اللہ تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رغبت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ نمبر 3، مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ رد بلا ہے اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بدبو جو خالی معدہ سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے بھی پاک ہے۔ نمبر 5، دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ یہ تو تھا ویڈیو کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے پیدا ہونے والے تمام اسباب کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس طرف بڑھنے سے پہلے اسی مناسبت سے ایک شعر ضرور شامل کرنا چاہوں گی: حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روم پر سیزر کی حکومت تھی، فلسطین پر سیزر کے مقرر کردہ گورنر ہیرولڈ اعظم کی حکومت تھی۔ اس وقت فلسطین کی سرزمین تجارتی اور زرعی اعتبار سے بہت اہم تھی۔ یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے یہاں کا بادشاہ ہیرولڈ اعظم روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ اعظم یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیرولڈ اعظم کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے علاوہ وہ اپنے حسن میں بھی یکتا تھی۔ جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اسے مل جائے اور اسے اپنا لے۔ ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، وہاں اس میں غرور بھی بے انتہا تھا۔ اس کے مطابق اس کا حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حقدار کوئی بادشاہ یا شہزادہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون بننے لگا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو حاکم فلسطین خود اس کے افتتاح کے لیے آیا۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا
اور ہر شخص جشن منانے میں لگا ہوا تھا۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد و زن شریک تھے، وہیں ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اس دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ اعظم کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوتی ہے اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس وقت بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی بیویاں رکھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کینسیریا لے گیا۔ ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی، جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی، اس کو ہر وہ چیز حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھتی تھی، مگر ہیروڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی ہوس محل میں پہنچتے ہی اور بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ فلپ، جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی اور وہ اپنے وارث کے لیے بہت پریشان رہتا تھا، ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور کینسیریا کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب لوٹتے ہیں۔ ہیروڈیاس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور کنیز اسے لے کر اس بوڑھی عورت کے پاس اس کے غار میں پہنچی۔ ہیروڈیاس کے پوچھنے پر اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی اور اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ بوڑھی عورت کی اس پیشن گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی۔ ابھی وہ اسی خوشی میں تھی کہ بوڑھی عورت پھر بول پڑی، لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی۔ چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا نام سلومی رکھا گیا۔ لیکن فلپ کو اس کی زیادہ خوشی نہ ہوئی، کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کے تخت کا کوئی وارث ہو سکے۔ ہیروڈیاس کی اہمیت محل میں پہلے جیسی نہ رہی۔ چند دنوں بعد فلسطین کا حاکم ہیرولڈ اعظم فلپ کا باپ اور ہیروڈیاس کا سسر وفات پا گیا اور فلسطین کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کی تقسیم میں سب سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصہ میں آیا اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس، جسے ہیرولڈ ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کے حصہ میں آیا۔ ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیرولڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہیروڈیاس کی ادائیں ہی تھیں جس نے اینٹی پاس کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور رومی سلطنت کے حکمرانوں کو بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹی پاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھنچا چلا آیا۔ ہیروڈیاس نے نہایت چالاکی سے اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا اور ایک دن موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومتی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کے احکام بتاتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی یوحنا کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم تھا۔ لوگ جوک تر جوک آپ علیہ السلام کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ اس وقت زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو تھے اور حق بات کہنے سے گھبرایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے اور آپ علیہ السلام کھلے الفاظ میں اینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹی پاس نے تو اس طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن ہیروڈیاس نے جو سلطنت کی ملکہ تھی، آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے باغ کی سرابی میں لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹی پاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، لیکن اینٹی پاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جوان ہو چکی تھی اور کئی بادشاہ اور شہزادے اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔
ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑ گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر معصومیت اور خدا کا عطا کردہ نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا، اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور توہین آمیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹی پاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداران آئے۔ بادشاہ اینٹی پاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگ گئے تھے، اور ہیروڈیاس اینٹی پاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال پہلے ہی سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی، اور اب وہ اس میں یکتا اور ماہر ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث بنوانا تھا۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگ کے 7 ملبوسات میں ملبوس تھی، جو رقص کے دوران ایک ایک کر کے سارے اتار دیے۔ یہ رقص کئی گھنٹے جاری رہا اور بادشاہ اور تمام مہمان عہدیداران پلک جھپکے بغیر رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے بادشاہ کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں دعویٰ کر چکا تھا۔ اس طرح اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ دن بعد ہی روم کا سیزر ٹائیڈیریس اینٹی پاس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اینٹی پاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹی پاس کو شکست فاش دی۔ اینٹی پاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر روم لے جانے کا حکم دیا گیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں بندھے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارسطوبلس کی غلامی بن کر گزر گئی۔ یہ غرور اور تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر ہے جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار دمشق میں ہے۔ اگر آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بنائی گئی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔